بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبهي التهامي مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صلوات محمد حضرات گرامی قدر، معزز سامعین کرام، ارباب فکر و نظر، آیت منتخبہ کے ذیل میں دو تقاریر آپ حضرات نے سماعت کی ہیں اور اس سلسلے کی یہ آخری مجلس ہے جس میں کچھ گوشوں کی طرف اشارہ کرنا ہے. یہ آیت سورہ مبارکہ مائدہ کی 67 نمبر کی آیت ہے جس میں ولایت مولائے کائنات کے اعلان کے لیے پروردگار عالم نے رسول کو حکم دیا ہے کہ اے رسول اس پیغام کو پہنچا دیجئے جس کا آپ کو پہلے ہی حکم دیا جا چکا ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ اگر ایسا آپ نے نہیں کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ تو رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اللہ لوگوں سے آپ کو بچائے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین بے شک اللہ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا. یہ آیت کا ترجمہ ہے اور کچھ معلومات آپ حضرات نے سماعت کر لی ہیں. عزیزوں، پروردگار عالم نے اگر کائنات میں سب سے عظیم شخصیت بنائی ہے تو وہ ہے رسالت معاد کے ساتھ. توجہ کیجئے گا، سب سے عظیم مرتبہ اگر کسی کو دیا ہے تو وہ پیغمبر آخر کو دیا ہے. سب سے زیادہ عزت دی، سب سے زیادہ منزلت دی، سب سے زیادہ مقام دیا، سب سے زیادہ مرتبہ دیا. اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ کائنات کو ہی خلق کیا ہے تو ان سے صدقے میں اگر پیغمبر نہ ہوتے تو کچھ بھی خلق نہ ہوتا، کچھ بھی پیدا نہ ہوتا. یہ عزت دی ہے، اپنا محبوب بنایا تو رسالت معاد کو اتنی عزت دینے کے باوجود اب پروردگار عالم نے یہاں پر تیور کو بدل دیا. آخری لمحات ہیں، زندگی کے آخری ایام ہیں، تیور بدل گئے. آپ اس پیغام کو پہنچا دیجئے کہ جس کا آپ کو حکم دیا جا چکا ہے
اگر آپ نے یہ کام انجام نہیں دیا تو گویا رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ پروردگارا اور عزت سے باتیں کر لیتا، طٰہٰ کہہ دیتا، یاسین کہہ دیتا، مزمل کہہ دیتا، مدثر کہہ دیتا، سراج منیر کہہ دیتا، کسی ایک لفظ کا انتخاب کر لیتا۔ تیرے پاس لفظوں کی کمی نہیں ہے، یہ رسول کے عہدے سے تو نے یاد کیا ہے، اور اتنی تاکید کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھلا ولایت علی کا ہی تو پیغام تھا، توجہ کیجیے گا، ولایت علی کا تو ہی پیغام تھا۔ آواز قدرت آئے گی، ولایت کا پیغام ضرور ہے، لیکن یاد رکھو رسالت کا اختتام ہو رہا ہے، رسالت ختم ہو رہی ہے، اس کے بعد ولایت کا پیغام شروع ہونے والا ہے۔ میں رسول کو بتا رہا ہوں، اگر ولایت کا اعلان نہیں ہوا تو رسالت ختم ہونے کے ساتھ دنیا سے ختم ہو جائے گی۔ ولایت پر اتنا زور اس لیے دیا جا رہا ہے کہ یہ ولایت ہی ہے جو رسالت کو قیامت تک کے لیے باقی رکھنے والی ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اسی لیے اتنی اہمیت دی جا رہی ہے۔ اب اہتمام ہو گیا، پروردگار عالم نے جیسا کہ کل آپ کی سماعت کیا، مجمع سب سے بڑا پیغام تھا تو سب سے بڑے مجمع کا انتخاب کیا۔ کتنا بڑا مجمع رسالت میں آپ کو اپنی زندگی میں کہیں پر نہیں ملا جیسا مجمع غدیر کے میدان میں ملا۔ لہذا جتنا بڑا پیغام تھا اتنے بڑے مجمع کا، اتنے اہتمام کا پروردگار عالم نے انتظام کیا۔ اس کے بعد یہ اعلان کروایا۔ اب اس کے بعد جب یہ حکم آ گیا تو رسالت مآب نے حاجیوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ ظاہر سی بات ہے، آپ بھی کہیں سفر پر جائیں، کہیں انجمن پہ نکلیں، ابھی 40 کے لیے پیادہ روی کریں گے تو دیکھیں گے کچھ لوگ آگے جا رہے ہیں، کچھ لوگ پیچھے جا رہے ہیں۔ یہ کنڈیشن رسالت مآب کے ہمراہ بھی تھی۔ اب کچھ لوگ آگے تھے، کچھ لوگ پیچھے تھے۔ رسالت مآب کے اوپر جیسے ہی آیت نازل ہوئی، مقام غدیر پر پہنچنے کے بعد رسالت مآب نے جو لوگ آگے بڑھ گئے تھے ان کو پیچھے بلوایا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا۔ یہ نہیں کہ جو مجمع اکٹھا ہے، جو سامنے ہے ان تک پہنچا دیجئے، نہیں، ایک ایک کو بلایا گیا، ایک ایک حاجی کو وہاں پر اکٹھا کیا گیا۔ پھر اس کے بعد رسالت مآب نے یہ اعلان کیا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ توجہ کیجئے گا، پہلے اکٹھا کیا، یا رسول اللہ ایک ایک بندے کو کوئی بھی نہیں چھوٹا، جتنے حاجی تھے سب کو بلایا گیا۔ جب سب اکٹھا ہو گئے تب اس کے بعد رسول نے اعلان کیا، یا رسول اللہ جتنا مجمع آپ کے سامنے ہو گیا تھا ان کے درمیان اعلان کر دیتے، یہ سب کو فرد فرد کو بلانے کی کیا ضرورت تھی، ایک ایک شخص کو بلانے کی کیا ضرورت تھی، ایک ایک حاجی کو بلانے کی کیا ضرورت تھی، اتنی زحمتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر آپ نے اعلان کیا، آواز رسالت آئے گی، ہم یہی تو بتانا چاہتے ہیں، ولایت علی کے پیغام کی اہمیت یہ ہے کہ جتنے بندے ہیں سب تک پیغام پہنچایا جائے۔ کوئی ایسا نہ ملے کہ کل کہہ دے میں نے اعلان سنا ہی نہیں تھا، اس لیے کہ اگر کوئی ایسا ہو جائے جو کہہ دے میں نے اعلان نہیں سنا تھا تو وہ معفو ہو جائے گا، اس کو معافی مل سکتی ہے۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں ولایت علی کا پیغام پہنچا کر کہ ولایت علی کا پیغام ہر کان تک پہنچا ہے۔ اب اگر کوئی انکار کر دے گا تو روزے محشر معاف نہیں کیا جا سکتا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اب کسی کو عذر کی گنجائش نہیں ہوگی، وہ یہ پیش ہی نہیں کر سکتا کہ ہم نے سنا ہی نہیں، ایک ایک بندے کو بلایا۔ اب اس کے بعد رسالت مآب نے اعلان کیا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی بھی مولا ہے۔ اور تاریخ نے لکھا ہے کہ رسالت مآب نے مولائے کائنات کو اتنا بلند کیا، اتنا اٹھایا کہ رسالت مآب چھپ گئے، مولائے کائنات سامنے آ گئے۔ توجہ کیجئے گا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ یہ کہتے ہوئے رسالت مآب نے مولائے کائنات کے ہاتھوں کو اتنا اٹھایا کہ رسالت مآب چھپ گئے، مولائے کائنات کو سامنے لا کر کھڑا کر دیا اور کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ رسالت مآب نے یہاں پر بھی ایک پیغام دیا، مسلمانوں یاد رکھنا،
جب آفتاب رسالت غروب ہوتا ہے تب مہتاب امامت طلوع ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد۔ اور اگر اسی بات کو شاعرانہ مزاج کے اعتبار سے بیان کیا جائے تو شاعر کہتا ہے کہ کوئی تو بات ہے آخر جو بسے پشت علی، اپنے چہرے کو محمد نے چھپا رکھا ہے۔ کوئی تو بات ہے آخر جو پسے پشت علی، اپنے چہرے کو محمد نے چھپا رکھا ہے۔ دیکھنا چاہو تو حیدر کو ہٹا کر دیکھو، پھر بتانا ہمیں اسلام میں کیا رکھا ہے۔ دیکھنا چاہو تو حیدر کو ہٹا کر دیکھو، پھر بتانا ہمیں اسلام میں کیا رکھا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہیں ہم، ساری دنیا میں یہی شور مچا رکھا ہے۔ اور جب ہم نے پوچھا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں، بولے ابا نے تو بس اتنا ہی بتا رکھا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ کر دیا پروردگار عالم نے فوراً سند دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ لفظوں کو اور بدل دوں، پروردگار عالم نے اعلان کیا اب جب ولایت کا پیغام پہنچ گیا ہے تو میں دین کی تکمیل کر رہا ہوں۔ توجہ کیجئے گا، میں دین کو مکمل کر رہا ہوں، اسلام کو مکمل کر رہا ہوں، شریعت کو مکمل کر رہا ہوں۔ اب جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، اسلام مکمل ہوا ہے تو مولا کائنات کی ولایت کے بعد جب تک ولایت کا پیغام نہیں پہنچا، اسلام مکمل نہیں ہوا۔ تو اے مسلمانوں، بغیر ولایت کے تمہارا ایمان کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ صلوات محمد و آل محمد۔ تو گویا رسالت مآب نے جیسے ہی یہ اعلان کیا تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آب نیسان آسمان سے نازل ہوا اور صدف نے دریا سے اپنے دہانے کو کھولا۔ جیسے ہی دہانے کو کھولا آب نیسان اس صدف کے منہ میں گیا، منہ میں جانا تھا کہ اب اس صدف کی زندگی مکمل ہو گئی۔ صدف نے اپنی پوری زندگی کو پا لیا۔ جیسے ہی اس میں موتی ایجاد ہوا، توجہ کیجئے گا، اب یہ پورے صدف کی زندگی موتی پر ڈیپینڈ ہے۔ اگر موتی کو نکال دیا جائے صدف کی کوئی اوقات نہیں رہے گی، کوئی حیثیت نہیں رہے گی، کوئی بغات نہیں رہے گی۔ تو جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، ولایت علی کا پیغام اسی طریقے سے تھا جیسے صدف کے پتلے میں موتی کا وجود ہوتا ہے، اسی طریقے سے ولایت کا پیغام اسلام کے دامن میں ہے۔ اگر صدف سے موتی کو نکال دیا جائے صدف کھوکھلی ہو جاتی ہے، اسلام سے ولایت کو نکال دیا جائے اسلام کھوکھلا ہو جائے گا۔ اسلام سے ولایت کو نکال دیا جائے اسلام کھوکھلا نظر آئے گا، اس لیے کہ سارا دار و مدار اسی ایک ولایت پر ہے۔ مسلمان بہت جھوم جھوم کر کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن ولایت کا اقرار کرنے میں جان نکل جاتی ہے، جبکہ یہی ولایت ہے جو اسلام کو پائے تکمیل تک پہنچا دی۔ توجہ کیجیے گا، اسلام کو پائے تکمیل تک پہنچاتے، قرآن اس کا شاہد ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ قرآن مجید نے بھی 3 ولایتوں کا اعلان کیا، ایک ولی اللہ، دوسرا ولی رسول ہے، تیسرا وہ صاحب ایمان ہے کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔
اب رسالت مآب کی ولایت کا اقرار پروردگار عالم نے کر دیا صاف لفظوں میں. یہ بھی صاف لفظوں میں بات ہے، لیکن پھر بھی غدیر کے میدان میں علی الاعلان رسالت مآب نے اعلان کر دیا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں ولی ہوں اس کے ولی اس کے علی ولی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے تیسری ولایت جو مسلمان مبہم سمجھ رہا تھا پروردگار عالم کے حکم سے رسول نے اس کو بھی واضح کر دیا. تو اب آپ یہ بتائیے اسلام کی تکمیل ہوئی ہے تیسری ولایت کی بنیاد پر. تو اب آپ یہ بتائیے جب تک تیسری ولایت نہیں آئی اسلام مکمل نہیں ہوا، تو تیسری ولایت کے اقرار کے بغیر مسلمان کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ صلوات محمد و آل محمد. تو یہ اسلام مکمل ہوا ہے. اب جب تک تیسری ولایت پہ اقرار نہیں ہوگا مسلمان پائے تکمیل تک پہنچ ہی نہیں سکتا. شرط یہ ہے. اچھا اتنا زور کیوں دیا گیا، اتنی تاکید کیوں دی گئی؟ ہمیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ مولائے کائنات کو رسول سے زیادہ افضل بتا دیتے ہیں، جبکہ ایسا ہرگز نہیں. ہم تو اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں، مسلم عقیدہ ہے، کہ کائنات میں سب سے افضل مخلوق رسالت مآب کی، سب سے افضل ذات رسالت مآب کی ہے. مولائے کائنات تو ان کے غلاموں میں سے ایک غلام ہے، اور انہوں نے خود اس بات کا اقرار کیا ہے انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام. توجہ کیجیے گا، غلام اپنے آپ کو کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ میں رسالت مآب کے شاگردوں میں سے ہوں یا کسی اور چیز میں، کہا غلاموں میں سے ایک غلام ہے. مولائے کائنات، جبکہ مولائے کائنات کے لیے رسالت مآب نے بڑی عظمتیں بتائی. کہا علی منی یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون بن موسیٰ، کہ تم میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون. مختلف احادیث پیغمبر ختمی مرتبت نے مولائے کائنات کے لیے فرمائی. لیکن مولائے کائنات کی شان اقدس دیکھیے، کبھی بھی اپنے آپ کو یہ نہیں کہا کہ میں رسالت مآب کے جیسا ہوں. یہ ایمان اور معرفت کا درجہ ہے. رسالت مآب کی معرفت اور رسالت مآب کی ذات کی پہچان مولائے کائنات نے کروائی ہے. کیا کہا پیغمبر ختمی مرتبت نے؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. دروازے کا اتصال شہر سے ہوا کرتا ہے، لیکن پھر بھی یہ نہیں کہا کہ میں محمد جیسا ہوں. ارے جس کے لیے رسالت مآب نے بارہا کہا علی مجھ جیسا ہے، وہ تو کبھی نہیں کہہ رہا تھا میں محمد جیسا ہوں. جو محمد کے غلام کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں تھے، وہ یہ کہنے لگے محمد ہم جیسے ہیں. صلوات محمد و آل محمد. ساری چیزوں کو واضح کیا جائے، کلیئر کیا جائے، کہیں سے کوئی بہانہ ہی نہ رہے. اب آپ لفظوں کو بدل کر ترجمہ کریں تو یہ آپ کی خطا ہے، یہ آپ کی کوتاہی ہے. پروردگار عالم نے اپنا پیغام صاف صاف لفظوں میں پہنچا دیا کہ میں ولی ہوں، رسول ولی ہے. رسول نے بتا دیا میں جس کا ولی ہوں اس کے علی ولی ہے. اب ولایت کی ضرورت بھی بہت زیادہ ہے. اس لیے اور ایک بات کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ آخر رسالت مآب کی عظمت کو اتنا بتایا کیوں گیا ہے؟ ہمارے یہاں تو بیان کی جاتی ہیں، لیکن رسول ہم جیسے عام انسان رسول سے نعوذ باللہ گناہ بھی سرزد ہو سکتا ہے، معصیت بھی نہ سرزد، اور نہ جانے کیسے کیسے اعتقادات تحریر کی گئی. کس لیے؟ اس لیے کہ جانشین ہوتا وہ ہے کہ جو کسی صاحب منزلت کی جگہ پر بیٹھا. تو یہ نقص اور اس عیب کو مٹانے کے لیے کوشش کی گئی کہ پہلے رسول کی منزلت کو بتایا جائے تاکہ ان کو وہاں پر فٹ کیا جائے، اس کے اعتبار سے لایا جائے کہ رسول بھی بہت زیادہ صاحب نعوذ باللہ بہت زیادہ صاحب منزلت نہیں تھے.
رسول سے بھی خطا ہو سکتی تھی نعوذ باللہ، تو ان سے بھی اگر خطا ہو گئی ہے تو اس میں کیا کوتاہی ہے؟ اس بات کو دلیل بنایا جاتا ہے، بہت توجہ کیجیے گا، اس بات کو دلیل بنایا جاتا ہے، لیکن رسول کو پہچانے تو کون؟ پروردگار عالم نے پہلے ہی کہہ دیا، رسول نے پہلے ہی اعلان کر دیا، اللہ کو یا تو میں نے پہچانا ہے یا علی نے پہچانا ہے، مجھے یا تو اللہ نے پہچانا ہے یا علی نے پہچانا ہے۔ توجہ کیجیے گا، علی کو یا تو میں نے پہچانا ہے یا اللہ نے پہچانا ہے، کوئی چوتھی ذات ان کے درمیان میں نہیں آئی۔ رسول کی معرفت رکھنے والا یا تو پروردگار ہے یا علی ابن ابی طالب ہے، رسالت مآب کی معرفت رکھنے والے یا تو پروردگار عالم ہے یا علی ابن ابی طالب ہے۔ توجہ کیجیے گا، علی کی معرفت رکھنے والے یا تو پروردگار ہے یا رسالت مآب ہے، یعنی یہ تین ذاتیں منحصر ہیں۔ پروردگار عالم کو کما تو کوئی نہیں پہچان سکتا، لیکن رسول کو پہچاننے کے لیے کم سے کم اتنی بات تو شرط ہے کہ انسان کو پہلے علی جیسا علی المرتبت ہونا چاہیے۔ جب تک انسان علی کے جیسا نہیں ہوگا رسول کو پہچان ہی نہیں سکتا۔ اب بات اور بڑھ گئی، علی کو لوگ نہیں پہچان سکتے اس لیے کہ علی کو پہچاننے کے لیے یا تو انسان کو رسول کے مرتبے تک پہنچنا ہوگا یا پروردگار کے مرتبے تک پہنچنا ہوگا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اور یہ دونوں چیزیں محال ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ معرفت مولا کائنات محال، انسان پہچان ہی نہیں سکتا علی کی ذات کیا ہے، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ وہ نوری ہے، ہم خاکی ہیں، ان کا وجود کسی اعتبار سے ہمارے وجود کی طرح محدود نہیں ہے، ہمارا وجود محدود ہے۔ ان کی خلقت اس وقت ہوئی ہے کہ جب عقل کی خلقت بھی نہیں ہوئی تھی، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو چیز بعد میں خلق ہوئی ہو وہ چیز پہلے والی چیزوں کو کیسے اپنے اندر سمجھ سکتے؟ توجہ کیجیے، تو یہ مطلب اس لیے لائی۔ اب ولایت کی ضرورت بھی تھی، کیونکہ رسالت مآب کے بعد جب دین پر حرف آئے گا تو بچائے گا۔ قرآن کو قیامت تک کے لیے پروردگار عالم نے معجزہ رکھا ہے، تو کوئی تو رسول جیسا ہونا چاہیے، کوئی تو اس ایسے صاحب کمال ہونا چاہیے کہ جو قرآن کو معجزہ بنا کر پیش کر دے۔ توجہ کیجیے گا، جو رسالت مآب کی حیات کو، ان کے کردار کو زندہ رکھ سکے۔ اب یہ ماجرا پیش بھی آ گیا رسالت مآب کی زندگی میں۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا، واقعہ آپ حضرات نے سنا ہوا ہے، لیکن چونکہ بہت سے افراد نے سنا نہیں، لہذا تذکرہ کرتا ہوا چلو۔ نام ہے ابو سمسا۔ رسالت مآب کی فضیلت کا، عظمت کا چرچا دور دور تک تھا، لوگ جوخ در جوخ، گروہ در گروہ اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ تشریف لا رہے۔ اب یہ بھی آ گئے، رسالت مآب کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ایک مرتبہ ابو سمسا پیغمبر کی ذات سے متاثر ہوئے، کہا یا رسول اللہ آپ یہ بتائیے کہ اگر میں مدینے سے واپس اپنے قبیلے میں جاؤں اور وہاں پر جانے کے بعد اپنے پورے قبیلے کو مسلمان کر دوں تو آپ مجھے کیا انعام دیں گے؟ رسالت مآب نے کہا ابو سمسا اگر تم نے ایسا کیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں سرخ بالوں والے، لال بالوں والے 100 اونٹ بطور تحفہ پیش کروں، سب سے مہنگے عرب کے، سب سے قیمتی ہو۔ رسالت مآب نے وعدہ کر دیا۔ ابو سمسا نے کہا یا رسول اللہ کتنا بہتر ہوتا اگر آپ اس بات کو تحریر کر دیتے، لکھت میں دے دیتے مجھے۔ رسالت مآب نے تحریر کیا کہ میں محمد ابن عبداللہ اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ اگر ابو سمسا اپنے پورے قبیلے کو مسلمان کر کے واپس مدینے آئیں گے تو میں ان کو 100 اونٹ سرخ بالوں والے بطور تحفہ پیش کروں گا۔ تحریر کی، اس کے بعد اپنی مہر لگائی، اپنی دستخط، اس کے بعد ابو سمسا کو کاغذ لینے کے بعد اپنے وطن روانہ ہوا۔ کچھ برسوں کے بعد جب واپس مدینہ گئے، جب سب پورے قبیلے کو مسلمان کر دیا تو سوچا اب رسالت مآب سے چل کر اپنا تحفہ بھی، ان کو یہ بشارت بھی دے دو، خوشخبری بھی سنا دے اور یہ تحفہ بھی حاصل کر لوں۔ رسالت مآب کی خدمت کے لیے، ان کی زیارت کے لیے بڑے شوق کے ساتھ مدینے کی طرف بڑھے۔ جب مدینے آئے تو پتہ لگا کہ رسالت مآب اس دنیا سے
رخصت ہو چکے ہیں، اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اب مسئلہ یہاں پر پھنس گیا، توجہ کیجیے گا کہ ولایت کتنی ضروری تھی، ولایت کی اہمیت کیا تھی۔ اب اس کے بعد جب مسئلہ پھنس گیا، اب ابو سمسام نے کہا پھر میرے وعدے کو پورا کون کرے گا؟ اب لوگوں نے بتا دیا کہ رسول کی جگہ پر فلاں فلاں افراد بیٹھے ہوئے ہیں، جاؤ تقاضا ان سے کر لو۔ اب اس کے بعد ابو سمسام دربار میں پہنچے، سارا واقعہ پیش کیا، سارا ماجرا بیان کیا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی جناب ابو سمسام نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ تم جھوٹ نہیں بول سکتے ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کوئی ثبوت بھی موجود ہے، کوئی تحریر بھی موجود ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ رسالت مآب سے تحریر کروا لیا تھا۔ اب جیسے ہی انہوں نے یہ کہا، جناب ابو سمسام نے رسالت مآب کی تحریر نکالی، تحریر نکال کر پیش کر دیا، یہ دیکھو رسول نے لکھ کر دیا تھا۔ اب لوگوں نے رسول کی تحریر کو لیا، کیا دیکھ رہے ہیں؟ رسالت مآب کی رائٹنگ ہے، ان کے الفاظ ہیں، ان کے حروف ہیں، ان کا خط ہے، ان کے جملات ہیں، ان کی مہر ہے، ان کی دستخط ہے۔ توجہ کیجیے گا کیا لکھا ہے؟ میں محمد ابن عبداللہ اس بات کا وعدہ کرتا ہوں، اگر ابو سمسام واپس مدینے لوٹ کر آیا اپنے پورے قبیلے کو مسلمان کر کے، تو میں سرخ بالوں والے 100 اونٹ بطور توبہ پیش کروں گا۔ حیرت پڑ گئی، کہا تحریر بھی رسول کی ہے، دستخط بھی رسول کی ہے، مہر بھی رسول کے ہیں، الفاظ بھی رسول کے ہیں، لیکن رسول نے ہمارے لیے ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ چھوڑ کر تو نہیں گئے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ارے کم سے کم رسول کو جاہل کہنے والوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا، رسول کو لکھنا بھی آتا تھا، رسول کو پڑھنا بھی آتا تھا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ دستخط رسول کی ہے، مہر رسول کا لگا ہوا ہے، الفاظ بھی رسول کے ہیں، اور رائٹنگ بھی رسول کی ہے، ساری چیزیں رسالت مآب کی۔ لیکن ہمارے لیے، ہمارے پاس چھوڑ کر نہیں دے تمہارے لیے کہ ہم تمہیں کچھ دیں۔ اب جیسے یہ جملہ سنا، ایک مرتبہ ابو سمسام کے تیور بدل گئے، تو کہا تو پھر میں کیا کروں؟ کیا میں اپنے قبیلے میں جا کر اس بات کا اعلان کر دوں کہ نعوذ باللہ میں نے جس رسول کا کلمہ پڑھوایا تھا وہ نعوذ باللہ جھوٹا تھا، اس نے جھوٹا وعدہ کیا؟ رسالت مآب کی ذات پر حرف آ رہا ہے، ان کی شخصیت پر حرف آ رہا ہے۔ اگر یہی کنڈیشن ہوتی تو جو رسالت مآب کی آج بدنامی کی جا رہی ہے، ان کے اوپر حرف اٹھائے جا رہے ہیں، یہ صرف رسالت مآب کی فضیلت کو بتانے کے لیے، یا لفظوں کو اور بدل کر دوں کہ ناحق لوگوں تک جب حق پہنچ جائے تو رسالت مآب کی ذات پر حرف آتا ہے۔ اب جیسے ہی رسالت مآب کی ذات پر حرف آیا، جناب سلمان وہاں پر موجود ہوا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کی عزت بچانی ہے، اسلام کی آبرو بچانی ہے، رسالت مآب کی عزت کو باقی رکھنا ہے۔ جیسے یہ جملہ سنا، ایک مرتبہ ابو سمسام کے ہاتھوں کو تھاما، ہاتھوں کو تھامنے کے بعد کہا یہاں سے چلو، میں تمہیں رسول کے حقیقی وارثوں کے پاس لے کر چلتا ہوں، وہ رسول کے وعدے کو سچ کر کے دکھائیں گے۔ ابو سمسام خوشی خوشی چل پڑے۔ اب اس کے بعد مولا کائنات کے دروازے پر آ جناب سلمان نے تق الباب کیا، اندر سے آواز آئی، کہا کون؟ جناب سلمان نے جیسے ہی تق الباب کیا اور مولا کو آواز دی، ایک مرتبہ جناب مولا کائنات نے اندر سے آواز دی، سلمان ابو سمسام سے کہہ دو، توجہ کیجیے گا، سلمان ابو سمسام سے کہہ دو کل دوپہر تک انتظار کرے، رسول کے وعدے کو ہم سچا کر کے دکھائیں گے، ہم ثابت کر کے دکھائیں گے۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ ارے رسول کا وارث وہ ہوتا ہے جو دروازے کے پیچھے پر موجود شخصیات کو بھی پہچان لے، وہ نہیں ہو سکتا جو سامنے موجود چیزوں کو بھی شناخت نہ رکھتا ہو۔ صلوات محمد و آل محمد۔ تو رسول کا وارث ایسے بندے ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد دوپہر تک انتظار کیا گیا، اس سے پہلے اعلان کروا دیا گیا۔ توجہ کیا کیا اہتمام ہے ولایت کو سمجھانے کے لیے، ولایت کو پہچانوانے کے لیے، کہ رسالت مآب کے وعدے کو ہم سچ کر کے دکھائیں گے۔ مولا کائنات نے اعلان کرے کل دوپہر تک انتظار کیا۔
پورے شہر مدینہ میں اعلان کروا دیا گیا کہ کل علی ابن ابی طالب رسالت مآب کے وعدے کو سچا کر کے دکھائیں۔ اب لوگ بھی اکٹھا ہو گئے۔ بھائی ایک دو معمولی اونٹوں کی بات ہے، وہ تو تصور بھی کیا جا سکتا ہے۔ علی کے پاس تو اتنے اونٹ ہیں نہیں، بلکہ اگر میں لفظوں کو بدل کر کہہ دوں شاید پورے شہر مدینہ میں کسی کے پاس اتنے اونٹ نہیں تھے کہ کسی سے ادھار لے کر دیں۔ اب لوگوں کی حیرت پڑی کہ چلیں دیکھتے ہیں کل تو بار تک کا وقت ہے کیسے وعدے کو پورا کیا جاتا ہے۔ پورے شہر مدینہ کے لوگ جہاں پر وعدہ پورا کرنے کے لیے اعلان کیا گیا تھا اس جگہ پر اکٹھا ہوئے، نماز ظہر ادا کی گئی۔ اس کے بعد مولا کائنات نے امام حسن مجتبیٰ کو اپنے ہمراہ لیا، جناب سلمان فارسی اور ابو سمسام کو اپنے ساتھ لیا، کہا چلو فلاں مقام پر جہاں پر وعدہ کرنے کے لیے کہا گیا پورا کرنے کے لیے کہا۔ سب لوگ جوق در جوق، ایک بھیڑ، ایک جمع کبیر، لوگوں کا ایک بہت بڑا مجمع پیچھے پیچھے چلا جا رہا ہے کہ دیکھیں کیسے سچا کر کے دکھاتے۔ توجہ کیجیے بات۔ اب اس کے بعد جیسے ہی اس مقام پر پہنچے جہاں پر وعدہ پورا کرنے کی باری تھی، مولا کائنات نے ابو سمسام سے کہا کہ اب آپ کے وعدے کو پورا کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ سب لوگ اکٹھا ہیں، یہاں تک کہ خلیفہ وقت بھی پہنچے ہوئے کہ دیکھیں رسالت مآب کے وعدے کو کیسے سچا کر کے دکھایا جا رہا ہے۔ پورا مجمع مولا کائنات کے انتظار میں ہے۔ توجہ کیجیے گا، جب رسالت مآب نے وعدہ کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے جو ولی ہوگا، جو جانشین ہوگا، جو خلیفہ ہوگا، جو وارث ہوگا، وہی ان کے وعدے کو پورا کر کے دکھائے گا۔ اب اس کے بعد مولا کائنات نے امام حسن مجتبیٰ کی طرف اشارہ کیا، بیٹا حسن جاؤ رسالت مآب کے وعدے کو سچا کر کے دکھاؤ۔ جناب امام حسن مجتبیٰ نے جناب ابو سمسام کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑنے کے بعد سامنے موجود پہاڑے پر گئے۔ پہاڑے پر جانے کے بعد ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ پہاڑ کے اندر ایک مہار دبی ہوئی ہے۔ جناب امام حسن مجتبیٰ نے کہا ابو سمسام اس مہار کو تھامو اور اس کے بعد کھینچتے جاؤ، اونٹ نکلتے جائیں گے۔ توجہ کیجیے گا، اونٹ نکلتے جائیں گے۔ جناب ابو سمسام رسالت مآب کی شخصیت سے واقف تھے، اعتراض نہیں کیا کہ بھلا کیسے ممکن ہو سکتا ہے سوکھے ہوئے پہاڑ سے اونٹ نکل سکتے ہیں۔ ارے جس کا قرآن پر ایمان ہو تو کبھی رسول کی ذات پر شک نہیں کرتا۔ معلوم تھا جب صالح کے لیے پہاڑ سے اونٹ نکل سکتا ہے تو فخر صالح کے لیے پہاڑ سے اونٹ کیوں نہیں نکل سکتے ہیں؟ صلوات محمد و آل محمد۔ اب جب ایمان ہے قرآن پر، رسالت مآب کی ذات پر شک نہیں کیا، فوراً آگے بڑھے، مہار نکالا، مہار کو پکڑا، تھاما، اس کے بعد اس کو کھینچنا شروع کیا۔ اب جیسے ہی کھینچا کیا دیکھا، ایک اونٹ نکل گیا۔ توجہ کیجیے گا، اس کے بعد کہا اور کھینچو، دوسری اور مہار کھینچی، دوسرا اونٹ نکل گیا، پھر کھینچو، 3 اونٹ نکل گئے، پھر کھینچو، 4 اونٹ، 5 اونٹ، 10 اونٹ، 20 اونٹ، 50 اونٹ، 90 اونٹ، 100 اونٹ نکل گئے۔ توجہ کیجیے گا، پورے اونٹوں کی ایک لمبی قطار جناب ابو سمسام نے اس پہاڑ سے نکال دی، لیکن حیرت نہیں بڑھی۔ ایک مرتبہ جناب ابو سمسام بھی رسالت مآب کے وعدے کو سچا کر کے دکھانا چاہتے تھے۔ توجہ کیجیے گا، 100 اونٹ کی بات ہوئی تھی، جیسے ہی 100 اونٹ نکل گئے ایک مرتبہ ابو سمسام ٹھہر گئے، فرزند رسول بس کر دیجئے، جتنا وعدہ کیا گیا تھا اتنے اونٹ مل گئے ہیں، جتنا وعدہ کیا گیا تھا اتنے اونٹ مل گئے ہیں۔ اب جیسے ہی ابو سمسام نے یہ جملہ کہا، ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ نے کہا اے ابو سمسام تم نے خود اپنے ہاتھ کو روک لیا، اگر تم اپنا ہاتھ نہ روکتے قیامت تک مہار کھینچتے رہتے، قیامت تک اس زمین سے اونٹ نکلتے جاتے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اگر قیامت تک مہار کو کھینچتے رہتے، قیامت تک اونٹ نکلتے جاتے۔ یہ ہے عظمت رسول، یہ ہے عظمت ولایت کہ جس کے اندر یہ اعجاز پایا جاتا ہے، یہ کمالات پائے جاتے ہیں۔ جو رسول نے وعدہ کیا ہے وہ وارث ہی پورا کرے کہ مختلف واقعات تاریخ اسلام کے دامن میں۔ اسی لیے جب اسلام پر
حرف آیا ہے۔ تو جو وارث ہوتے ہیں انہی کو اس چیز کی فکر ہوتی ہے۔ اس کی بہترین مثال دنیا داری میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ مثلا اگر کسی کے آبائی زمین پر کچھ لوگ قبضہ کرنے لگے تو پڑوسیوں کو فرق پڑے یا نہ پڑے، پڑوسیوں کو کوئی تکلیف ہو یا نہ ہو، لیکن جو اس زمین کے وارث ہوتے ہیں ان کو تکلیف ضرور ہوتی، وہ بچانے کے لیے آگے بڑھتے، دوسرے لوگ آگے نہیں بڑھتے۔ اور یہ مثال کربلا والوں نے، امام علی مقام نے، کہ جو وارث تھے ان کو تکلیف ہوئی، ان کو بچانے کی فکر ہوئی کہ ہمیں اس چیز کو بچانا ہے، لہذا اپنے پورے قافلے کے ہمراہ سرزمین کربلا کی طرف روانہ ہو گئے۔ آواز دی، اے نانا کے دین، اگر تیری بقا کے لیے مجھے علی اکبر کا سینہ بھی دینا پڑے تو میں علی اکبر کا سینہ دے کر تیرے سینے کو مضبوط کر دوں گا۔ اگر تیرے بازو کمزور ہو گئے ہیں تو عباس دلاور کے بازو عطا کر کے تیرے بازوؤں کو تقویت بخشوں گا۔ اگر تیرا گلا خشک ہو چکا ہے تو علی اصغر کا گلا دے کر تجھے میں تقویت عطا کروں گا۔ امام علی مقام ایک ایک کی قربانی پیش کروں، کس لیے؟ اسلام کی یادگاری کے لیے، دین کی بقا کے لیے۔ اتنی بڑی قربانیاں کون دے سکتا ہے؟ تصور کیجئے گا عزیزانو، کتنی بڑی قربانیاں امام علی مقام نے دی۔ چونکہ دو جلوس ہیں، علم مبارک بھی برآمد ہونا اور امام حسین علیہ السلام کا کہ شبیہ تابوت بھی ہے۔ عزادارو، لہذا دونوں باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ذرا مسائل کو تصور کیجئے گا۔ جناب عباس علیہ السلام اجازت لینے کے لیے، مولا مجھے اجازت دے دیجئے، میں میدان کاربار میں جاؤں گا۔ امام علی مقام نے کہا، بھائی عباس تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ تم تو لشکر کے علمدار ہو، اصحاب و انصار شہید ہو گئے، بنو ہاشم کی باری آئی، ایک مرتبہ پھر آئے، مولا مجھے اجازت دے دیجئے۔ کہا کیسے اجازت دے دوں، تم میرے لشکر کے علمدار ہو۔ جناب اول محمد کا لاش آ گیا۔ جناب عباس نے کہا، مولا اب تو گودوں کے پالے بھی شہید ہو رہے ہیں، ہمیں اجازت دے دیجئے، ہم میدان کارزار میں جائیں گے، ان بچوں سے، ان ضعیف لوگوں سے جنگ نہیں کی جا سکتی ہے، بھوکے ہیں پیاسے، مجھے اجازت دے دیجئے مولا، میں اس کے بعد بتاؤں گا۔ ہاں زاداروں، ایک مرتبہ امام علی مقام نے پھر وہی جملہ دہرایا۔ جناب عباس نے کہا ہوگا، مولا اب تو وہ لشکر ہی نہیں ہے جس کا میں علمدار تھا۔ یہ کہنے کے بعد امام علی مقام جناب عباس علیہ السلام ایک مرتبہ اس خیمے کے نزدیک آئے جس میں مشک رکھی ہوئی تھی۔ کیا دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے اس خیمے میں دوڑے ہوئے گئے اور مشک کو الٹ الٹ کر دیکھ رہے تھے، شاید پانی کا کچھ سے تمام ہو جائے، اس پانی کی بوندیں نکل جائیں تاکہ ہم اپنے گلے کو تر کر لیں، اپنے گلے کو تر کر لیں۔ جناب عباس کی منظر دیکھ رہے تھے، ایک مرتبہ خیمے میں آئے، کیا دیکھا؟ جناب سکینہ سوکھی ہوئی مشک کو الٹ الٹ کر دیکھ رہی ہیں۔ جناب عباس نے پوچھا کہ اے لاڈلی، یہ بتائے شہزادی کیا تلاش کر رہی ہیں؟ کہا چچا جان پانی تلاش کر رہی ہوں۔ ایک مرتبہ جناب عباس نے کہا، اگر آپ اپنے بابا سے مجھے اجازت دلوا دیجئے تو میں آپ کے لیے پانی کی سبیل کر دوں گا۔ ہاں عزاداروں، جناب عباس علیہ السلام کی سفارش لے کر جناب سکینہ امام علی مقام کی خدمت میں آئی۔ اب جب سکینہ نے سفارش کی ہے، مولا حسین نے منع نہیں کیا، جناب عباس علیہ السلام کو اجازت مل گئی۔ ایک مرتبہ میدان کارزار کی طرف جا رہے ہیں، کہا عباس جا تو رہے ہو، جنگ کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، صرف پانی کی سبیل کر دینا۔ جناب عباس میدان کارزار کی طرف روانہ ہونا چاہتے تھے، ایک مرتبہ حسین نے روکا، اے بھائی عباس ذرا رک جاؤ، اپنے پرچم کو نیچے کرو۔ اب جیسے ہی پرچم کو نیچے کیا، جناب عباس علیہ السلام کے پرچم پر لکھا ہوا تھا، نصر من اللہ و فتح قریب۔ امام علی مقام نے بہجاد لکھ دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک بہن زینب خیمے سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، ایک مرتبہ دوڑی بیویوں کے پاس ہے، اے بیویوں، ارے مدینے سے چلتے وقت میں نے تم سب کی چادروں کی ضمانت لی تھی، لیکن میں نے اپنے بھائی عباس کے دم پر ضمانت لی تھی۔ آج میرا بھائی عباس شہید ہونے کے لیے جا رہا ہے، میں اب اپنی ضمانت کو واپس لیتی ہوں۔ اجرکم اللہ۔ ادھر جناب عباس میدان کارزار میں پہنچے، نہر کے نزدیک پہنچے، مشکینے کو بھرا،
مشکیزے کو بھرنے کے بعد ایک مرتبہ دوبارہ خیموں کی طرف روانہ ہونا چاہتے تھے۔ اب فوجی اشقیاء نے کہیں سے چھپ کر جناب عباس علیہ السلام کے مشکیزے پر تیر مارا۔ عزادارو توجہ کیجئے گا، جناب عباس علیہ السلام پر حملہ کیا گیا، جناب عباس علیہ السلام پر حملہ کیا گیا۔ کسی نے چھپ کر جناب عباس علیہ السلام کا دائنا بازو قلم کر دیا۔ جناب عباس علیہ السلام نے علم اور مشق کو بائیں ہاتھوں میں تھاما، کسی نے بائیں بازو پر بھی وار کیا، بائیں بازو قلم ہو گیا۔ جناب عباس علیہ السلام نے مشق کو دانتوں سے سنبھالا، علم کو کسی طریقے سے سنبھالا۔ ایک مرتبہ ہرملا نے مشکیزے کا نشانہ لیا، زہر آلود تیر مشکیزے میں آ کر لگا، مشکیزے سے پانی بہا، عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ جو ابھی خیمے کی طرف بڑھ رہے تھے، اپنے رہوان کو فرات کی طرف موڑ دیا، آواز دی السلام علیکم یا عباد اللہ۔ عزادارو اتنے میں کسی ظالم نے تیر چلایا، تیر عباس کی آنکھوں میں آ کر لگا۔ ایک مرتبہ جناب عباس علیہ السلام نے بازو کر چکے ہیں، اپنی آنکھوں سے تیر کو جدا کرنے کے لیے اپنے دونوں گھٹنوں کو اوپر کیا، اپنے سر کو نیچے کیا، سر کو نیچے کرنا تھا۔ ایک مرتبہ کسی ظالم نے گرد مارا، عباس کا سر شگافتہ ہو گیا، عباس گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، زین سے زمین کی طرف آئے، مولا کو آواز دی۔ امام علی مقام اپنا پرچم لے کر جناب عباس علیہ السلام کی خدمت پہ پہنچے۔ ایک مرتبہ کیا دیکھا، راستے میں جناب عباس کا دائنا بازو ملا، جناب عباس کا بایاں بازو ملا، جناب علی اکبر نے تھاما۔ ایک مرتبہ آواز دیتے دیتے جناب عباس کے نزدیک گئے۔ عزادارو توجہ کیجئے، تصور کیجئے گا، جناب عباس کے نزدیک گئے، جناب عباس کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، اب زانوں پہ رکھنا تھا، جناب عباس نے اپنا سر ہٹا لیا، پھر زانوں پر رکھا، پھر سر ہٹا لیا، پھر زانوں پر رکھا، پھر سر ہٹا لیا۔ ایک مرتبہ حسین نے سوال کر لیا، اے بھائی عباس، آخر میرے زانوں سے اپنا سر کیوں ہٹا رہے ہو؟ عباس نے کہا، اے مولا، آج میرا سر آپ کے زانوں پر ہے، میں یہ سوچ رہا ہوں کل آپ کا سر کس کے زانوں پر ہوگا؟ اجرکم اللہ، آج میرا سر آپ کے زانوں پر ہے، کل آپ کا سر کس کے زانوں پر ہوگا؟ حسین نے کہا ہوگا، اے عباس پریشان نہ ہو، آج تمہارا سر میرے زانوں پر ہے، ارے میرا سر میری ماں فاطمہ کی آغوش میں ہوگا۔ عزادارو یہی وجہ تھی جناب فاطمہ زہرا نے قتل حسین سے پہلے مقتل کو صاف کر دیا، مقتل کی سرزمین کو صاف کر دیا۔ عزادارو تصور کیجئے گا، مقتل کی سرزمین کو صاف کر دیا۔ ایک مرتبہ امام علی مقام زین سے زمین کی طرف آئے، زمین پر آنا تھا، ایک مرتبہ جناب زہرا نے بڑھ کر سہارا دیا، حسین کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ شمر ملعون امام علی مقام کے سینے پر سوار ہوا، سر و تن میں جدائی کرنا چاہتا ہے۔ عزادارو مقاتل کے جملے آپ حضرات کی نظر کر رہا ہوں، تصور کیجئے گا، اب شمر جب خنجر چلانا چاہتا ہے، خنجر رک رک کر چل رہا ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے شمر سے پوچھا، یہ شمر یہ بتا، تیرا خنجر تو بڑا تیز دھار ہوا کرتا ہے، تو یہ بتا آخر تیرا خنجر چلنے میں اتنی تاخیر کیوں ہو گئی؟ دو وجہ ہیں۔ ایک مرتبہ شمر کہتا ہے، میرا خنجر بہت تیز دھار تھا، میں نے چاہا تھا حسین کو تڑپا تڑپا کر ماروں گا، لہذا میں نے پہلے ایک پتھر پر اپنے خنجر کو کند کیا، اس کے بعد حسین کو پشت کے بل سے ذبح کیا۔ دوسری روایتی کہتی ہے کہ شمر بیان کرتا ہے، ارے میرا خنجر تیز دھار تھا، لیکن جب میں اپنے خنجر کو حسین کے گلے پر بڑھانا چاہتا تھا، کوئی نہ اپنے ہاتھوں کو بڑھا دیا کرتا تھا۔ اے شمر، آخر میرے بیٹے کو قتل کیوں کر رہا ہے؟ اس نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے انہی ہاتھوں سے اپنے حسین کو چکیاں چلا چلا کر پالا ہے۔ عزادارو وہ کسی اور کا ہاتھ نہیں تھا، سیدہ کا ہاتھ تھا۔ شمر نے خنجر چلایا، میرا دل کہتا ہے حسین کے گلے کے ساتھ ساتھ زہرا کے بازو بھی کاٹ دیے گئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ